محمد حسین صاحب اور تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشین بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین الشفیعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ عالم نور کے پیکر لطیف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اور علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں کون علی، تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے، تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے۔ ارے کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے، کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے، جس نے نبی کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، وہ فاطمہ کا چین دلالا علی کا ہے، وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے۔ اور بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے، اس لیے بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے، اس لیے خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے، خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے۔ اور منکر نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے، کیا پوچھے اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے، کیا پوچھے اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے۔ اور ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں،
کیونکہ میرے وجود پہ سایہ علی کا ہے، اور شعر کہتا ہے کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، تم اس کے ذکر کو ادنا مت سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، ارے یہ وہ عمل ہے جو شجرے کنال دیتا ہے، اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی جو تمہارا بلال دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، فنا کو دستے بقا میں اتار دیتا ہے، یہ بے بسوں پہ مقدر سوار دیتا ہے، اور تلاش آپ میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، میرا حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے، تلاش آپ میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، میرا حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ مانگ نہیں رہا ہے مگر اہل بیت سے محبت کو، تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ دو کہ وہ علی سے محبت کرے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو وہ فاطمہ سے محبت کرے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو وہ حسن سے محبت کرے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو وہ حسین سے محبت کرے۔ اب دیکھیں یہ کربلا کا واقعہ پیش کیوں آیا، یہ کربلا کی جنگ شروعات کیسے ہوئی، کربلا کی شروعات، جنگ کی شروعات کیسے ہوئی، تو آپ پہلے ہی دن سے اپنے ذہن کو یہ صاف رکھیں اور بٹھا لیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، جب آقا علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، جب آقا دنیا سے تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے بعد خلیفہ حضرت صدیق اکبر بنے، کون بنے؟ حضرت صدیق اکبر بنے، اور آپ دیکھیں کہ خلیفہ ان کو بنایا جاتا ہے جو نیک ہو، خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو نیک ہو۔ آپ یہی سے بات آپ کو پتا چل جائے گی، یزید کے بھی خلیفہ بننا تھا، کیا بننا تھا؟ یزید کو کیا بننا تھا؟ خلیفہ بننا تھا۔ اور آپ دیکھو کہ اگر کوئی امام شرابی ہو تو کیا تم اپنی مسجد میں رکھ سکتے ہو شرابی کو؟ رکھو گے اپنی مسجد میں شرابی کو؟ اگر کوئی امام غلط کام کرتا ہو تو اپنی مسجد میں رکھو گے؟ اگر امام نماز ہی نہیں پڑھتا ہو تو کیا تم اپنی مسجد میں رکھو گے؟ آپ کو ایسا امام پسند نہیں ہے جو شراب پیے؟ آپ کو پسند ہے ایسا امام جو شراب پیتا ہو؟ نہیں۔ جو امام جوا کھیلتا ہو آپ کو پسند ہے؟ نہیں۔ جو امام غلط کام کرتا ہو آپ کو ایسا امام پسند نہیں ہے۔ یزید تو وہی تھا، یزید شرابی تھا، زانی تھا، وہ سب کچھ تھا، مگر دیکھیں آپ یہاں سے دماغ رکھے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا، جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو خلیفہ کون بنے؟ کون بنے؟ حضرت صدیق اکبر۔ کون بنے؟ حضرت صدیق اکبر نیک تھے، اس وجہ سے تمام مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، تمام مسلمانوں نے کیا بنایا؟ ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، جب حضرت صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تو کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عمر فاروق کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ دوسرا خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت عمر فاروق کو بنایا۔ وہ بھی نیک تھے، تو تمام مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، کیونکہ نیک ہو، اگر انسان اچھا ہو تو لوگ بناتے ہیں، اگر انسان اچھا ہو تو لوگ اسے ٹرسٹی بھی بناتے ہیں، اگر انسان اچھا ہو تو اسے سرپنچ بھی بناتے ہیں، اگر انسان اچھا ہو تو اس کو امامت کے لیے رکھتے بھی ہیں، اگر انسان ہی خراب ہو، اگر عالم ہی خراب ہو تو مسجد کے باہر بھیج دیتے اس کو۔ تو دوسرے خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق۔ جب حضرت عمر فاروق کا بھی دنیا سے وصال ہو گیا تو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے۔ کربلا کی جنگ کی شروعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تیسرے خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان غنی بنے۔
جب حضرت عثمان غنی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی بنے. کون بنے چوتھے خلیفہ؟ حضرت علی بنے. جب حضرت علی کا وصال ہو گیا اب فتنہ آیا. جیسے حضرت علی کا وصال ہو گیا اب فتنہ آیا. کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا. کچھ لوگوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا. کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا. اور امیر معاویہ کون ہے؟ یزید کے والد ہیں, یزید کے باپ ہیں, یزید کے فادر ہیں. کیونکہ حضرت علی کے بعد یہ اختلاف آیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ان کو خلیفہ بنانا ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہمیں ان کو بنانا. تو اب دو مسلمان میں ڈیوائڈ ہو گئے, یعنی دو بھاگ پڑ گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو ہم خلیفہ بنائیں گے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنائیں گے. آپ اتنا یاد رکھنا, اب مسلمانوں کے درمیان لڑائی شروع ہونے لگی. مسلمانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی کیونکہ جو حضرت امیر معاویہ والے تھے جن کو وہ خلیفہ مانتے تھے وہ حضرت امام حسن کے جو تھے ان سے لڑنے لگے. تو حضرت امام حسن نے خلیفہ تو وہ بنے مگر انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بنتا. انہوں نے 6 مہینے تک خلافت سنبھالی, 6 مہینے تک وہ رہے. پھر کہا کہ میں خوشی سے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں. کیا بنا دیتا ہوں؟ کہ وہ خلیفہ بنا تھا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ جب کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ سمجھ رہے ہو؟ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ صدیق اکبر بنے, دوسرے حضرت عمر فاروق بنے, تیسرے عثمان غنی بنے, چوتھے مولائے کائنات بنے. ان کے بعد اب لڑائی ہونے لگی کہ ہم گاؤں کا ٹرسٹی بنائیں تو کس کو بنائیں. ہوتا ہے گاؤں میں ٹرسٹی کس کو بنائے, گاؤں میں متولی کس کو بنائے, گاؤں میں سرپنچ کس کو بنائے. اسی طریقے سے اگر گاؤں میں اس طریقے سے ہو کہ بھائی ہمیں ٹرسٹی اس کو بنانا, کچھ لوگ کہیں اس کو بنانا, تو ایک گاؤں میں 2 ٹرسٹی صحیح سے رہ نہیں سکتے, ایک گاؤں میں 2 سرپنچ صحیح سے رہ نہیں سکتے. اسی طریقے سے لڑائی آپس میں ہونے لگی, آپس میں اختلاف ہونے لگا. تو حضرت امام حسن نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی. اب وہ واقعہ یہاں تک یاد رکھے. مگر آج مولائے کائنات کی شان میں حضرت علی جو امام حسین کے والد ہیں ان کی شان میں مجھے بیان کرنا. آپ اتنا یاد رکھنا کہ حضرت امام حسن نے خلیفہ کس کو بنا دیا؟ امیر معاویہ کو. جو حضرت امیر معاویہ وہ کون تھے؟ یزید کے والد تھے. آپ کو اتنا یاد رکھنا. اب میں جہاں سے بھی شروع کروں گا تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ پہلے خلیفہ کون تھے, دوسرے کون تھے, تیسرے کون تھے, چوتھے کون تھے, پھر کیا ہوا. تو آپس میں جھگڑا ہوا تو حضرت امام حسن نے کن کو خلیفہ بنا دیا؟ حضرت امیر معاویہ کو. جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید زبردستی خلیفہ بن گیا تھا. اس کی اسٹوری آپ کو بعد میں بتاؤں گا, مگر آج میں حضرت علی کی شان میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے ایمان والو, تمہیں میرے صدقے سب کچھ ملا ہے مگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے محبت سنی ہی کر سکتا ہے. علی سے محبت کون کر سکتا ہے؟ سنی ہی کرتا ہے. آج ہم ڈیجوں میں شیعوں کے گانے بجا رہے ہیں, آج ہم ڈیجوں میں شیعوں کے ماتم لگا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی سے محبت صرف سنی کرتا ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت. علی کو دیکھنا عبادت. تو ہم یہاں علی کا ذکر کر رہے ہیں تو سمجھو عبادت کر رہے ہیں. جس طریقے سے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں عبادت ہوتی ہے, جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں عبادت ہوتی ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر سننا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم محفلوں میں علی کا ذکر کرتے ہیں جن کے چہرے خوش ہو جائے سمجھاؤ وہ علی والا ہے, جن کے چہرے خوش ہو جائے سمجھے وہ نبی والا ہے, اور جن کے چہرے خوش ہو جائے سمجھو وہ حلالی ہے, اور جن کے چہرے بگڑ جائے وہ حرامی ہے. منافقوں کو کس طرح پہچانتے تھے صحابہ پتہ ہے؟ کیونکہ
پہلے لوگ کلمہ تو پڑھ لیتے تھے مگر اسلام مسلمانوں کے دشمن تھے. کلمہ پڑھتے تھے مگر مخالفت کرتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے مگر اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے حضور سے دشمنی کرتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے امام حسین سے دشمنی رکھتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں نے امام حسین کو شہید کیا تو کیا پتا چلا کہ جب محفل سجدی تھی مدینے میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ سنی ہے, یہ علی والا ہے, یہ نبی والا ہے, اس کے دل میں حسین کی محبت ہے, تو ہم علی کا نام لے لیتے تھے. علی کا نام سن کر جس کے چہرے خوش ہو جائے, جن کے چہروں میں ہنسی آ جائے, سمجھ لو وہ علی والا ہے. اور جن کے چہرے بگڑ جائے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک باپ کا نہیں ہے, وہ ایک باپ کا نہیں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, کون حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں, وہ فرماتی ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی سے ہم محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں. علی سے محبت کرنے والا صحابہ سے دشمنی نہیں رکھتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد حضرت ابو بکر حضرت علی کو بار بار دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے پوچھا, بابا جان میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ حضرت علی سے ملاقات کرتے ہو تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہو, وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا آپ ان کے چہروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اے عائشہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جسے دیکھو تو عبادت ملے, اس میں حضرت علی کا چہرہ ہے کہ عبادت ملتی ہے. اور اب بھی ایک چہرہ ایسا ہے بندہ اسے دیکھے تو عبادت ملتی ہے, اور وہ ماں باپ کا چہرہ ہے. وہ چہرہ ماں باپ کا ہے کہ اگر آج بھی انسان عبادت کرنا چاہتا ہے کسی کو دیکھ کر تو وہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس کو عبادت ملے گی, ان کو حج کا ثواب ملے گا. اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو آجا سنی دیکھ ذرا, آجا سنی دیکھ ذرا, ہر سمت فضا میں علی علی, ہر سمت فضا میں علی علی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی. کون علی, کون علی؟ الف سے لوگ انسان علی, با سے کامل برہان علی, تا سے تطہیر کی جان علی, تا سے ثقلین کی شان علی, ہر مخفی بات کا راز علی, مقدور علی تقدیر علی, اور جیم سے پاک جواز علی, ایسے حقی تصویر علی, خالق کا شیکار علی, پیکر حسن جمال علی, دار سے دل کے پاس علی, دار سے ذہنی آس علی. آجا سنی دیکھ ذرا, ہر سمت فضا میں علی علی, میرا کعب سے کعبہ علی علی, میرا کعب سے کعبہ علی علی, ہے کعب سے قبلہ علی علی, گر نام سے پوچھو کیا ہے علی, لولا پاک پاک فضا ہے علی. آجا سنی دیکھ ذرا, ہر سمت فضا میں علی علی, تاروں میں علی, پاروں میں علی, چاروں میں علی, یاروں میں علی, پھولوں کی مہک میں علی علی, تاروں کی چمک میں علی علی, سنوں کے ناروں میں علی علی, میرے ہوش کے لب پر علی علی, میرا خواجہ بولے علی علی, میں مر جاؤں تو علی علی, میرے کفن پہ لکھنا علی علی. آجا سنی دیکھ ذرا, ہر سمت فضا میں, ہر سمت فضا میں علی علی. اور وہ علی ہے کہ کائنات کا وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب ان کی ولادت کا وقت آتا ہے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتی ہے, تو جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کعبے کا طواف کرتی ہے, مگر کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ شق ہو جاتا ہے, کعبہ پھٹ جاتا ہے. حضرت علی کی والدہ کعبے کے اندر چلی جاتی ہے, حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے. حضرت علی کی ولادت کہاں؟ یا علی,
حضرت علی کی ولادت کہاں ہوتی ہے؟ کعبے کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ حضرت علی ہیں جو اللہ کے گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا بھی ہوا ہو اور اللہ کے گھر میں شہید ہوا بھی ہو۔ جب حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، جیسے ہی پیدا ہونے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ پورے مکہ میں یہ اعلان ہو گیا کہ حضرت ابو طالب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، مگر نابینا پیدا ہوا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، کوئی گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی کہاں جانے کہاں پیدا ہوتا ہے، مگر علی کی شان یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے کہ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ جب علی خدا کے گھر میں پیدا ہوا تو جب کوئی دیکھتا ہے تو پہلے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، کوئی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جب کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کوئی پنکھا دیکھتا ہے، کوئی لائٹ دیکھتا ہے، کوئی گھر دیکھتا ہے، کوئی ہاسپٹل دیکھتا ہے، مگر علی پیدا ہوا تو کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی۔ جب علی پیدا ہوا تو علی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، جب علی پیدا ہوا تو علی نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جب علی پیدا ہوا علی نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، جب علی پیدا ہوا تو دنیا کو نہیں دیکھا، جب علی پیدا ہوا تو دیکھا تو کس کو دیکھا؟ پورے مکہ میں یہ ہوا پھیل گئی ہے کہ ابو طالب کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے جو نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ بات آقا علیہ السلام کو پتا چلتی ہے، یہ بات آقا علیہ السلام کو پتا چلتی ہے کہ میرے چچا ابو طالب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نابینا پیدا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام حضرت ابو طالب کے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی چچی سے عرض کرتے ہیں، اے چچی جان میرے بھائی علی کو میرے پاس دے دو۔ جیسے ہی حضرت علی کو آقا علیہ السلام کے پاس دیا جاتا ہے، علی میں آپ کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ کی شان پر قربان جاؤں۔ آپ نے دیکھا تو کس کو دیکھا؟ آپ نے کعبے کو دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت علی نے دیکھا تو کس کو دیکھا؟ کعبے کو دیکھا۔ جیسے ہی حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم کہہ رہے ہو علی نابینا پیدا ہوا ہے، دیکھو علی نے آنکھیں کھولی۔ یعنی علی نے دیکھا تو کس کو دیکھا؟ جو پوری دنیا کا حسین و جمیل انسان ہے، ان کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اس کی بات کو سنتے ہوئے بریلوی کے امام نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، غریبون خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ علی کی شان کیا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، شان کیا ہے اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب آنکھیں کھولی تو کہاں کھولی؟ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، کعبے میں پیدا مصطفیٰ کو دیکھا، اور جب شہادت بھی ہوئی تو خدا کے گھر میں شہادت ہوئی۔ علی کے بیٹوں کی طرح کسی کے بیٹے نہیں ہیں، علی کے بیٹوں کی طرح کسی کے بیٹے نہیں ہیں، علی کی بیوی کی طرح کسی کی بیوی نہیں ہے، علی کی بیوی کی طرح کسی کے بیوی نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ حضرت علی کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے جنگ خیبر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا
کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ خیبر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ بڑے بڑے پہلوان بھی خیبر کو فتح نہیں کر پائے. اتنے بڑے بڑے پہلوان جو ہزاروں آدمی کو اکیلا مار سکتے تھے, ان لوگوں نے بھی خیبر کو فتح نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو جھنڈا دیا اور کہا جاؤ صدیق خیبر کو فتح کر کے لاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں, مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا. آقا علیہ السلام کے پاس آئے, یا رسول اللہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا. آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کو جھنڈا دیا. کون فاروق اعظم؟ کہ جن کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ فاروق اعظم. کون فاروق اعظم؟ کہ جس کے نام سے پورا مکہ ڈرتا ہے وہ فاروق اعظم. کون فاروق اعظم؟ کہ جن کا نام سن لے تو بڑے بڑے